مکہ مدینہ کی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے مدینے کی، شان بڑی ہے مکے کی، تو بعض اوقات کچھ نالائق لوگ پھر ہمیں مکے کی طرف توجہ دلواتے ہیں کہ دیکھو مدینے میں نہیں ہوتا، دیکھو مکے میں نہیں ہوتا، تو تم کیوں کرتے ہو؟ جو کام مکے میں نہیں، جو کام مدینے میں نہیں، میں کہتا ہوں آج اگر نہیں نہ ہوتا مکے میں مدینے میں، اول تو ہوتا ہے۔ ابھی یہ میلاد کے دنوں کی ویڈیو دیکھیں، عاشقان رسول کو موقع ملے تو آپ کو پتہ چلے کہ مکے میں میلاد ہوتا کیسے ہے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی کہ میلاد کروانے والوں کو باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں، بند کیا جاتا ہے، جرمانے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی عاشقان رسول نے مدینے میں میلاد کا جلوس بھی نکالا ہے، میلاد کی محفل بھی ہوئی ہے۔ میں تقریباً 3 سے 4 سال پہلے کی بات ہے، اپنے قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، یہ میری خوش بختی تھی کہ میں وہاں گیا ہوا تھا تو قبلہ استاد محترم بھی تشریف لے آئے، تو میں ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ گیا۔ بڑے لوگ تھے، پھر بڑے لوگوں کے رابطے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، تو مدینہ شریف میں کچھ مشائخ، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے ایک عالم دین تھے کہ ایک کتاب انہوں نے استاد محترم کو گفٹ کی، وہ اتنی بڑی موٹی جلد تھی، ایک کتاب ان کی اپنی لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ساتھ والے جو عالم دین تھے وہ عربی میں بتا رہے تھے کہ یہ شیخ صاحب کی اپنی تصنیف کردہ کتاب ہے اور یہ ایک جلد ہے، یہ پوری 30 جلدیں اس طرح کی انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ 30 جلدوں میں کتنا بڑا سیٹ ہوگا، وہ ایک جلد انہوں نے گفٹ کے طور پہ دی۔ تو وہ جو شیخ صاحب تھے ان کے گھر کے اندر میلاد کی محفل تھی، قبلہ استاد محترم کا عربی کے اندر بیان ہوا، لیکن وہ بس ان کا ماحول اس طرح کا تھا، ہمیں باقاعدہ پہلے دروازے پہ انہوں نے کہا کہ موبائل وغیرہ اور تصویر کوئی باہر لیک نہ ہو ورنہ پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، یعنی سختی اتنی ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ احباب نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی، میں نے پاکستان آنے کے بعد چند تصاویر شیئر کی تھی کہ یہ محفل میلاد ہے جو مدینہ شریف میں ہوئی تھی۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے آج بھی وہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بات عرض کرنے لگا ہوں، پہلے جو حالات تھے نا وہ ہم نہیں جانتے، ہم لوگ ہیں بعد والے، یقیناً جو سرکار کے قریب والے ہیں، صحابہ کے قریب والے ہیں اور تابعین کے قریب والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک بڑے تگڑے محدث ہوئے ہیں جن کا نام ہے محدث ابن جوزی، 597 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ کس ہجری میں جی؟ یہ حضور کے دور کے بڑے قریب کے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں مکے مدینے کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں ما زال اہل الحرمین الشریفین، کہتے ہیں ہمیشہ سے حرمین شریفین والے، حرمین شریفین مکے والے اور مدینے والے، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ والے، ما زال ہمیشہ سے، اور انہوں نے پھر صرف مکے مدینے کا نام ہی نہیں لیا، کہتے ہیں اہل الحرمین الشریفین والمصری مصر والے، والیمنی یمن والے، والشامی شام والے، وسائر بلاد العرب، اور عرب ممالک کے جتنے رہنے والے مسلمان ہیں، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمیشہ سے نبی کے میلاد کی محفلیں کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ یہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیشہ سے نبی کے میلاد کی محفلیں کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ وَيَحْتَمُونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَ، کا سب سے زیادہ جو کام وہ مکے والے، مدینے والے، حرمین شریفین والے، مصر والے، یمن والے، شام والے اور بلاد عرب کے رہنے والے جتنے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ نبی کا میلاد سنتے ہیں اور لوگوں کو سنانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ وَيَحْتَمُونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ اجرن جزیلا وفوزن عظیما۔ یہ اس سوال کا جواب بھی اس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں میلاد مناؤ گے تو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ تو بس اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، وہی ملے گا جو محدث ابن جوزی نے بتا دیا ہے۔ کیا ملے گا؟ وَيَنَالُونَ،
कहा उनका अकीदा ये होता था, क्यों करते थे मिलाद की महफिलें, घरों में जलसे जुलूस क्यों सजाते थे, वयनालूना, उनको पता था हम मिलाद मनाएंगे, सरकार की आमद के जुलूस में जाएंगे, बिज़ालिका, इसकी वजह से हमें अल्लाह अता करेगा क्या, अजरन जजीला, बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। हम ये नहीं कहते बहुत बड़ी कोठी मिलेगी, ये नहीं कहते बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, हम ये नहीं कहते कि मिलाद करोगे तो गाड़ी बड़ी मिल जाएगी, हम ये नहीं कहते कि मिलाद करेगो तो बड़ी बरकतें नसीब होंगी, होंगी कोई शक नहीं, बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी, अल्लाह का करम भी होगा, फजल भी होगा। लेकिन मैं कहता हूं एक लम्हे के लिए इन सारी चीजों को साइड पे करें कि बड़ी कोठी मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, और कोई नेमत हासिल हो ना हो, क्या ये छोटी नेमत है कि अल्लाह सवाब अजीम अता फरमा दे। अजरन जजीला व फौजन अजीमा का, इसकी वजह से अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां भी अता फरमाता है। और बड़े मिलाद मनाने वाले जो मुस्तकिल मिलाद के पाबंद है, मिलाद की महफिलें घरों में करने वाले, करवाने वाले बड़े लोगों को मैं जानता हूँ कि जब से वो प्रोग्राम शुरू किया, उनसे पूछ ले 2 साल पहले हालात क्या थे, 4 साल पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे। ये कैसे हो सकता है नबी का जिक्र बंदा इखलास के साथ करे फिर बरकतें नसीब ना हो। बड़े घरों में जहाँ मिलाद होता है, मैं खुद जानता हूँ, मेरा मुशाहदा है, जहाँ 10-10 साल हुए मिलाद पढ़ते हुए, ऐसा वक्त भी था कि कुछ लोग एक देग उनके लिए बड़ी मुश्किल थी, एक देग देने की इस्तेदाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का इतना करम हुआ, अल्लाह का इतना फजल हुआ, अब वो चाहें तो 100 मन बकरा भी ज़िबा कर सकते हैं। इस तरह के लोगों को मैं जानता हूँ। नीयत आपकी ठीक हो तो फिर करम भी, बोलिएगा, करम भी, फजल भी, अजर अजीम भी मिलता है, फौज अजीम, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिलती हैं, और अल्लाह बड़ी बड़ी नेमतें भी। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आज की इस बज़्म सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे इतने सारे उलमा दूर दराज से सफ़र करके आए,